قرآن ذیشان کی سورہ شورا کی چند آیات طیبات میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ ان آیات طیبات میں، ان آیات بینات میں ہمارا مالک و مولا ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، اور خاص طور پر ایک بندہ مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور ایک بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر مختلف موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، موٹیویشنل بکس ہوتی ہیں اور میٹر ہوتا ہے، لوگ اس کو بڑا لائک کرتے ہیں کہ یار بہت زیادہ ہماری اس سے موٹیویشن ہوتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی، وہ ساری کی ساری جتنی تھیری ہیں وہ ساری کی ساری ایک انسان کا تخیل ہوتا ہے، ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ وہ رائٹ بھی ہو سکتی ہے، رانگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ہمیں رہنمائی عطا فرمائی اور ہمارے مالک و مولا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہماری جو تربیت فرمائی، جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت کے لیے یہ آخری پیغام جو میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے اور میرے سورہ شورا کی آیات طیبات پڑھی ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر ہدایت نہیں، کوئی دنیا کے اندر مسلم چیز نہیں ہے، کوئی پکی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے ہمارے دونوں جہانوں کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی اچھا فرمائے، بہتر فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مسلمان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ صرف وہ لوگ جو کہیں کہ ہماری دنیا ہی اچھی ہو اور آخرت کی پرواہ نہ ہو، ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ فرمایا جن کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہماری دنیا ہی اچھی ہو، فرمایا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو آخرت کی طلب ہی نہیں ہے، ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے جانا ہے اور جا کر جواب دینا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر بھی آپ نے یہی سے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں اور ہمارے ایک عام مسلمان کی فکر میں، سوچ میں، نظام زندگی میں، لیونگ سٹائل کے اندر، جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر فرق یہی ہے کہ ہم ہر کام اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنے چاہت سے کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہر کام اپنے رب کی مرضی سے کرتے ہیں کہ ہمارے رب کی کیا مرضی ہے، اس کی کیا چاہت ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ایسا کرتے ہیں۔ ان آیات طیبات کے اندر وقت چونکہ نہایت مختصر ہے، میں صرف چاہوں گا کہ جو پیغام ہے وہ پیغام رب تبارک و تعالیٰ کا آیات طیبات کی صورت میں آپ کو پہنچا کر ہم خطبہ جمعۃ المبارک کی طرف بڑھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سورہ شورا کے اندر ارشاد فرماتا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا۔ فرمایا جو کچھ تمہیں چیزیں دی گئی ہیں یہ سب دنیاوی ساز و سامان ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی ہیں، یہ مکان ہے، یہ گاڑی ہے، یہ گھر ہے، یہ مال و دولت ہے، یہ کاروبار ہیں، یہ نوکریاں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیاوی ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان کو عطا کرنے والا بھی وہی میرا مالک و مولا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی اچھا فرمائے، اور اللہ اپنی نعمتوں میں سے، اپنے اکرامات میں سے دنیا کی بھی اچھی چیزیں عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فقر سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاد الفقر یکون الکفر، فرمایا کہ فقر انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے۔ انسان پہلے اپنے کپڑے بیچتا ہے، پھر اپنا سامان بیچتا ہے،
پھر اپنی عزت بیچتا ہے، پھر اپنا دین بیچ ڈالتا ہے، اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے. تو فرمایا کہ یہ فقر بھی انسان کو کفر تک لے کر جاتا ہے. انسان جو ہے ہر چیز بیچ ڈالتا ہے. لیکن فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے جتنا ساز و سامان ہے اس کو تم نے برتنا ہے، یہ متاع دنیا ہے، اس متاع دنیا کو تم نے برتنا ہے، استعمال کرنا ہے. لیکن تمہاری نگاہ، تمہاری منزل اور تمہارا جو مشن اور مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے جو قرآن نے کہا. فرمایا وہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو کر میدان معاشر میں پہنچنا ہے. میں نے اس دنیا میں اس انداز سے زندگی بسر کرنی ہے کہ میرا مالک و مولا مجھے کسی کا محتاج بھی نہ فرمائے، میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ پھلوں سے روزی عطا فرمائے، لیکن اس کے بدل میں نہیں کہ میں اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو برباد کر دوں، تباہ کر دوں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہ رکھوں، اور قبر کی وہ وحشتناکیاں اور مشکل ترین حالات اور اس کے بدل کے اندر میں ایک عارضی اور مختصر زندگی کے ساز و سامان کو خرید لوں اور اس کو کہیں کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، سکسسفل، بہت دنیا کے اندر ایک لسٹ بنے، ویری نائس پرسن اینڈ ویری سکسسفل پرسن، دس از لک، یہ ساری کی ساری فہرست ہے جناب دنیا کے اندر کامیاب و کامران لوگ، دنیا کے اندر جو کامیاب ہو گئے. ایک بندہ مومن کی جو ترکیب ہے اور بندہ مومن کی جو فکر ہے وہ یہ لسٹ نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اپنے آپ کو اس فہرست کے اندر تلاش نہ کرنا. تیری کامیابی اور کامرانی یہ ہے، اور تیری بنیادی طور پر کامیابی یہ ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو کر جائے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا مستحق کر لیا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو گیا. وہ دنیا کے اندر کوئی ارب پتی ہو، کوئی کھرب پتی ہو، کوئی ملینر ہو، کوئی بلینر ہو، دنیا کا کاروبار کرتا ہو، دنیا کا بیپار کرتا ہو، دنیا کی تجارت کرتا ہو، اس کو کس نے روکا ہے؟ جنت کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو ملے گی فلاں کو نہیں ملے گی. یہ تو ہر بندے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ تو دونوں راہیں تیرے سامنے کھلی ہوئی، یہ تو دونوں رستے تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں کہ ان میں سے جن راہوں کو، رستوں کو تو اختیار کرنا چاہے. تو فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. یہ پہلی مرتبہ سورہ شورا کی ان آیات طیبات کا جب سے یہ مسجد اقصی بنی ہے، میں جمعۃ المبارک کے اس خطبے کے اندر درس دے رہا ہوں. خاص طور پر آج یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 36 سے انتخاب کیا ہے. فرمایا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان یہ بالکل ہے، لیکن وما عند اللہ خیر وابقی. اس بات کو یاد رکھنا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے جو رکھا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے. اسی پر اکتفا نہیں کرنا ہے، یہیں پر نہیں رک جانا ہے، اسی کو منزل نہیں بنا لینا ہے. فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ دنیا کے کتنے لوگ ہو گئے دنیا کے اندر؟ 7 ارب ہو گئے، 7 ارب لوگ دنیا کے اندر. فرمایا کہ یہ کس کا منشور ہے، کس کا دستور ہے، اور یہ کس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے؟ ہر شخص کی یہ مطمع نظر نہیں ہے، ہر شخص کی یہ فکر نہیں ہے. جو رب کو مانتے ہی نہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں، آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے، وہ اربوں لوگ نکل گئے. مسلمان بچ گئے جن کی آخرت کی فکر ہے، آخرت کے بارے میں جن کی سوچ ہے. اور اس کے اندر سے بھی ہم کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ بالکل بچوں کے لیے مجھے نان و نفقہ کمانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. یہ اللہ نے میری ذمہ داری رکھی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نان و نفقہ کماؤں. لیکن جس رزاق مالک و مولا نے میری یہ ذمہ داری رکھی ہے تو اس نے یہ بھی فرمایا کہ تجھے جد و جہد کرنی ہے،
تجھے محنت کرنی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ مت سمجھنا کہ تیری اس محنت اور جد و جہد پر عطا کیا جائے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور میں یہ ایمان رکھنا کہ زمین پر ہر چلنے والی چیز کا رزاق اللہ تبارک و تعالی. روزی صرف تیری سائی، تیری محنت، تیری جد و جہد اور تیرے سٹرگل سے نہیں ہے. تو نے اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. لیکن اس کے ساتھ تیری نظر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس رازق پر ہونی چاہیے. اور یہ تم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز میرے رب کو ناراض کرتی ہے اور کون سی چیز راضی کرتی ہے. میری حدود و قیود کیا ہے، میرے بیریئرز کیا ہیں. مجھے ان حدود و قیود کو پھلانگ کر جا کر اس دنیا کے اندر نہیں کودنا ہے، بلکہ مجھے ان چیزوں کو چھوڑ کر اور ان چیزوں کو ترک کر کے مجھے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے روزی کمانا ہے. تو یہ ہر ایک کا مطمع نظر نہیں ہے. فرمایا وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے بندہ مومن ہوں گے، بندگان خدا ہوں گے. اور دوسری یہ ہے کہ ہر مومن نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کلمہ ہوں گے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جن کو اپنے رب پر ایمان بھی ہے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی. میری اور آپ کی محنت، سٹرگل، قابلیت، جس کو ہم بڑا آنر کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس وہ ہے اور میں یہ ہوں، اس کی کوئی بھی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے. یہ سب میرے مالک و مولا کا فضل ہوتا ہے. اگر دنیا کے اندر روزی تقسیم اس بنیاد پر ہو تو پھر تو سارے کے سارے لوگ جو ہے، جو سارے کے سارے ہم سے زیادہ جد و جہد کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ صبح سے شام تک محنت کرنے والے ہیں، روزی ان کو سب سے زیادہ ملنی چاہیے. میں اور آپ جو ہے جو کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، برت رہے ہیں، اس کے ہم مستحق نہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اور بندے کو اللہ کی اس تقسیم پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے. قرآن کی برکتوں اور رحمتوں سے اور ذکر کی محفل سے اور اس دن کی برکتوں سے آپ نے دیکھا نا، ساری کی ساری دنیا کے اندر کورونا نے سب سے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہوئے. وہ سائنس کے چیمپئن، میں نے لندن میں کہا، ایڈنبرا میں کہا، میں نے کہا کدھر ہے وہ سائنس کے چیمپئن، کدھر ہے وہ میڈیکل اور میڈیسن کی دنیا والے جو ہمارے پاکستان سے بھی سارے سیاستدان بھاگے ہوئے جاتے تھے وہاں علاج کرانے والے. میں نے کہا کدھر ہے وہ سارے؟ میرا جسم میری مرضی کرتے نا. میں نے کہا میری مرضی. یہ اٹلی کے اندر، لندن کے اندر لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن بحمداللہ تعالیٰ یہ نماز کی برکت ہے، یہ وضو کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. مسجدیں دنیا کی بند ہو گئی، حرم بند ہو گیا، ہماری پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہوئی اور میرے اس سارے محلے کی مسجدیں بند ہو گئی، لیکن اللہ نے مسجد اقصیٰ کے دروازوں کو کھلا رکھا. بحمداللہ تبارک و تعالی، بحمداللہ تبارک و تعالی، بحمداللہ تبارک و تعالی. تو یہ چیزیں بحمداللہ تبارک و تعالی ہمیں توانائیاں دیتی ہیں، ہمیں قوتیں دیتی ہیں. یہ وضو، یہ نماز، یہ ذکر، یہ قرآن، یہ سب کچھ بحمداللہ تبارک و تعالی ہمیں روحانی بھی توانائی دیتا ہے، جسمانی بھی توانائی دیتا ہے. اگلی جو صفت بیان فرمائی رب تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی، فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جن کی صفت بیان فرمائی ہے. ایک تو فرمایا کہ ان کے نزدیک دنیاوی ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا جو باقی رہنے والی چیز ہے، جو سدا رہنے والی چیز ہے، جو قبر میں، میدان محشر میں تمہارے کام آئے گی، اللہ اکبر، اور جو تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گی. حضور نے فرمایا جو بندہ قبر کے اندر نیک اعمال لے کے جاتا ہے اور سوالوں کی کامیابی فرماتا ہے، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اچانک قبر کا ماحول بدل جاتا ہے. فرشتے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اٹھاؤ اس کا سارا سامان. ایک تو سب سے پہلے اس کی قبر کو اتنے سے گڑھے کے اندر اس کے گھر والے رکھ کے آئے تھے، موو بھی نہیں ہو سکتا تھا. فرمایا اس کی قبر کا نقشہ بدل دو. فرمایا اس کی قبر کو تا
حد نگاہ. آپ کسی صحرا کے اندر کھڑے ہیں جہاں آپ کی نظر کی منتہا ہے, انتہا ہوتی ہے, فرمایا وہاں تک اس کی قبر کو وسیع فرما دو. اس کی قبر میں جنتی کھڑکی کھول دو, جنتی ہوائیں, جنتی خوشبوئیں, جنتی راحتیں. یہ جو گھر والوں نے کفن پہنایا تھا اس کو اتارو, اس کو جنتی پوشاک پہناؤ. اگلا لفظ سنیے گا حدیث پاک, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر بتائیے گا کہ ہمیں اس مختصر سی زندگی کے لیے جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, چکا, ادھر ادھر, اس کو یہ کیا, اس کو وہ کیا, یہ چکر کیا, سانس بند ہو. آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہیں, آپ یقین کریں دیکھ کر انسان لہر جاتا ہے کہ بالکل جو نوجوان خوبصورت قسم کے نوجوان لوگوں کے پتہ نہیں اچانک موتیں ہو رہی ہیں. گاڑی چلا رہے ہمارے ایک عزیز لندن کے اندر گاڑی چلا رہے تھے, گاڑی چلاتے بریڈ فورڈ کے اندر گاڑی چلاتے ہارٹ اٹیک ہو, پتہ ہی نہیں کچھ چل رہا. تو انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. فرمایا اچانک اس کی قبر کیسی ہو جائے گی. حدیث پاک کے الفاظ سنیے, میں گھر سے بشارت نہیں دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ, اللہ اکبر. فرمایا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی, باغیچہ, ایک چمنستان بن جائے گی. لیکن حضرات گرامی یہ چمنستان کیسے بنے گی؟ اگر ہم اس کے لیے یہاں پر محنت کریں گے. تو فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. فرمایا باقی رہنے والے تمہارے وہ نیک اعمال ہیں اور وہ بہتر ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے سنیے گا. فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, وہ لوگ جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے. سود ایک حرام ہے, قرآن نے اس کو حرام قرار دیا, لیکن ہم سودی لین دین کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر ٹوپیاں بھی پہنا رہے ہیں, اس کے اوپر کپڑے بھی پہنا رہے ہیں, اس کو رکھ بھی رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بہت زیادہ اسلامک بینکنگ پہ کام کیا, لیکن پچھلے دنوں خود انہوں نے کہا کہ ہم کی چیزوں کے اندر اسٹیٹ بینک کے باؤنڈ ہیں. اسٹیٹ بینک کی وہ شرائط ہیں جو خالصتاً سودی شرائط ہیں. ہمارا سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ جتنے سارے بینکوں نے ڈیسک کھولی ہوئی ہیں, اسلامک ڈیسک, اندر ایک ہی بینک ہے, ایک ہی سسٹم ہے, ایک نظام ہے. یہاں بیچ میں سے ایک لگا دو تھوڑی سی یار, یہ اسلامک ڈیسک ہے اور یہ کمرشل اور پروفیشنل ڈیسک. ارے اللہ کے بندو, اچھا سارے کے سارے کنیکٹڈ ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ. اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سارے کا سارا سودی نظام ہے. لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں ہم, کسی نہ کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کاروبار بڑھ جائے. بینک سے لے لیں, گاڑی بینک سے لے لیں, فائننسنگ کرا لیں, کار فائننسنگ, نئی گاڑی آ جائے گی, ہے جی, اپنے کاروبار کو بڑھا لیں, اپنی فلاں چیز کو کر لیں. حضرات گرامی دیکھیں, بنیادی طور پر چیزیں یہ ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تو پیچھے پڑے ہوتے ہیں. آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ حضرت یہ مائک میں نماز ہو جاتی ہے, حضرت یہ چین والی گھڑی میں نماز ہوتی ہے, یہ کالا والا امامہ, نیلا امامہ, شلوار چھوٹی ہے, بڑی ہے, پاجامہ کرتا کتنا لمبا, کتنی ویسٹ کوٹ کتنی ہونی چاہیے, پیتا لے کے کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بڑا ہے, جو بڑی چیز ہے, سود کے لین دین کے اندر ملوث ہے, کسی حرام دھندے کے اندر ملوث ہے. قرآن نے کہا سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے ہم سب کو جو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہم کہیں کبیرہ گناہوں کے اندر تو ملوث نہیں. صغیرہ گناہ سے بچنا چاہیے, صغیرہ پر تکرار کبیرہ بن جاتا ہے. اور خاص طور پر صوفیاء کرام فرماتے ہیں صغیرہ کو صغیرہ نہ سمجھو, لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. فرمایا یہ جو تمہارے صغیرہ گناہ ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے, نماز کی برکت سے, ذکر کی برکت سے, فلاں سے 10 قسم کی چیزیں حدیث طیبہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے, تمہیں معاف فرما دیتا ہے. لیکن پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ گے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام کھانا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا, غلط بیانی کرنا, ظلم کرنا, سود کھانا,
دنیا جہان کے یہ دھندے جتنے ہیں، کبیرہ گناہوں کی ایک پوری کتاب الکبائر لکھی ہے ہمارے بزرگوں نے. سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، فرمایا کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں اور فواحش سے بچائیں، برے کاموں سے بچائیں. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہوں، اور دنیا جہان کے سارے دندے بھی کر رہے ہوں، دنیا جہان کی ساری چیزیں جو آج ہمارے ہاتھ کے اندر آ چکی ہیں ہم دیکھ رہے ہوں، یہ تو فواحش کے اندر مبتلا ہیں. ہم یہ تو غرق ہو رہی ہے، پوری قوم غرق ہو رہی ہے، نیو جنریشن، نیو یوتھ اس کے اندر اس انداز سے لگ چکی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ پہلے زمانے کے اندر جو اچھے تھے وہ اچھے تھے، جو برے تھے جو برے تھے. برائی کے لیے آپ کو اس تک جانا پڑتا تھا، ایکسس لینے پڑتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کے سر پر چڑھ کے آ گئی ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر چڑھ کے آ گئی ہے. آپ نہیں جانا چاہتے کسی چیز کی طرف، نہ آپ کسی گندی ویب سائٹ پر، گندی یوٹیوب پر، نہ کسی کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کے اس کے اندر جو ہے جو آپ کی نیوز ہے فیڈز، اس کے اندر آ رہی ہوگی گندی چیزیں. آپ دیکھ کچھ اور رہے ہوں گے، کچھ اور آپ کے سر پر چڑھ کے آ رہا ہوگا. فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں. اچھا، ہم نے یہ کیا ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہے اس کی طرف ہم نے بہت زیادہ کر لیا، بہت زیادہ اصرار کے بھائی اس طرح ہم نے ٹانگ ایسے کھڑی کر کے کھانا ہے، اتنی انگلیوں سے کھانا ہے، اس پر ہم نے پن باندھ لینا ہے، کہیں انگلی اس کے ساتھ نہ ٹکرا جائے. ابے بھائی جو کھا رہے ہو سب سے پہلے وہ تو دیکھو کیا کھا رہے ہو، کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، کتنی ٹانگ کھڑی کرنی ہے. اگر مثال کے طور پر یہ یہاں سے باہر نکل جاؤں میں بغیر امامے کے، سارے کو روڈ پہ مجھے ملیں گے، بولیں گے حضرت خرید ہے، حضرت یہ کیا ہو گیا، حضرت اللہ اکبر آپ کے سر پہ ٹوپی نظر نہیں آ رہی. ابے بھائی چڈی تو پہنی ہوئی ہے، کیا وہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تو گناہ کبیرہ تو نہیں کر دی، گناہ کبیرہ تو نہیں ہو گیا. لیکن ہم نے اس چیز کو کفر و اسلام بنا لیا ہے، حرام بنا لیا ایک دم بالکل. اس کے اوپر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جناب بہت بڑا گناہ کبیرہ ہو گیا. مثال تو میں یہاں بیٹھا ہوں، کبھی سر ننگا کر کے بیٹھا ہوں، پانی پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں، بولے گی حضرت اللہ اکبر امام صاحب یہ کیا ہو گیا. ابے بھائی یہ تو دیکھو، یہ جو کھا رہا ہوں پی رہا ہوں یہ حلال ہے، صحیح ہے، یہ پہنا ہوا ہے صحیح ہے، نہیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں. تو ہم نے کیا کیا ہے، اس سسٹم اور اس نظام سے ہٹ کر جو قرآن نے دیا تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے تمہیں جس چیز کی پابندی کرنی ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کا اسلوب ہے، میرا اور آپ کے گھر کا اسلوب نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے تم دیکھو کہ تمہاری پوری زندگی کے اندر، تمہارے بولنے سے لے کر، تمہارے دیکھنے سے لے کر، تمہارے کمانے سے لے کر، تمہاری ساری ایکٹیویٹیز کے اندر کہیں کوئی حرام گناہ کبیرہ جس پر سوال ہوگا، جس پر مسئولیت ہوگی، جس پر پوچھا جائے گا باقاعدہ طور پر. کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو سنن عادیہ ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ ہیں. وہ جو ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفید کپڑے پہنے، کسی نے نیلے پہنے ہوئے، کسی نے پیلے پہنے ہوئے. تو اب ان سب کو کیا کہوں کہ یہ اسلام سے خارج ہو گئے، سنیت سے خارج ہو گئے، سب سے خارج ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے. جو سنن عادیہ ہیں ان سنن عادیہ کے طرف پر یہ حکم نہیں ہے. ہاں ان کو اڈاپٹ کرنے اور ان پر عمل کرنے پر فضیلت ہے، برکت ہے. لیکن یہ بندہ کہے کہ بھائی جس نے سفید کپڑے نہیں پہنے ہوئے سارے کے سارے. ایک بندہ میرے پاس آ گیا جمعے کے بعد، بولا حضرت آپ خطاب بڑا اچھا کرتے ہیں، بڑے اچھے آدمی، جمعہ پڑھتا ہوں، لیکن ایک بڑا عجیب کرتے ہیں آپ، اتنے سارے نمازی آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ننگے سر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹوپی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پینٹ شرٹ میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے آج تک آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا، آپ کسی کو بولتے ہی نہیں ہو، کسی کو بولتے ہی نہیں ہو کہ ٹوپی پہن کے نہیں آئے ہو، یہ پینٹ شرٹ پہن کے کیوں آئے ہو، یہ نیلے والے کپڑے پہن کے کیوں آئے ہو. مجھے آ کے کہنے لگا جمعے کے بعد، ہمارا دوست تھا، میں نے اس کو پیار سے کہا، میں نے کہا میری بات سن بھائی، میری بات چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اس زمانے کے اندر یہ نوجوان بچے وقت نکال کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ جس حال میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں قبول ہے مجھے. اور دوسرا میں نے کہا ناراض مت ہونا، ان کو ٹوپیاں میں کیا پہناؤں گا، یہ جو معاشرے کے اندر میں نے کہا لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کے خود ٹوپیاں پہن کے گھوم رہے ہیں جی، ٹوپی کی فکر لگی ہوئی ہے، دوسروں کو ٹوپیاں پہنا کے. تو ایک اور ٹوپی میں نے کہا ان سے لاکھ درجہ بہتر ہے یہ، ان کو اپنی حالت پر رہے دو. جس دن ان کا خود من ہوگا، مزاج ہوگا، ان کے کپڑے بھی بدل جائیں گے، ان کی پینٹ شرٹ بھی بدل جائے گی، ان کی ٹوپیاں بھی پہن لیں گے، ان کے چہرے بھی سب ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں جمعے کو یہ آئے تو ان کو قرآن کا کوئی پیغام دے دیا کروں.
تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری کر دیا ہے. ایک تو نوافل کو ہم نے یعنی فرائض کی پابندی اعلان ہوگا. حضرات گرامی رات 1 بجے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی, رات کو 1 بجے بری ہوگی, یہ ساری صفحے بھی ہو ادھر تک, وہی فجر دیکھیں گے آپ تو 3 صفحے ہوں گی, 4 صفحے موجود. تو ہم نے الٹا کر دیا نا, نوافل کو ہم نے اہمیت زیادہ دے دی اور فرائض کو پیچھے کر دیا. اس بندے کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ یہ رات کو میں صلاۃ التسبیح پڑھوں گا میری بخشش ہو جائے گی, فجر میں پڑھوں نہ پڑھوں, فجر کے لیے میں آؤں نہ آؤں, یہ کیا ہو گیا, الٹا مائنڈ سیٹ ہو گیا. اسی طرح ہم نے ان غیر ضروری چیزوں کو, ایک بندہ آ کے یہاں مجھے کہتا ہے, بولا حضرت یہ جو آپ نماز پڑھاتے ہیں نا, نماز پڑھاتے ہیں نماز, یہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو تھوڑا سا آہستہ کہا کریں. اللہ خیر کرے, یہ تو بولے زور سے بولو بھائی آواز پہنچے. بولا اصل میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, تو میں چاہتا ہوں کہ مائک کی آواز نا میرے کان, مائک کے ذریعے نہیں آئے, ڈائریکٹ آواز میرے کان میں آئے, میں نا مائک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں. میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ آپ یقین کریں یہاں قریب میں ایک سودی کمپنی کے اندر وہ دھندا کر رہا تھا. یقین کریں, جانتا ہوں میں, بائی نیم جانتا ہوں, اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں, اس کے خاندان کو بھی جانتا ہوں. مراد یہ نہیں ہے کہ کسی شخصیت کو ایکسپوز کرنا ہے, مراد یہ ہے کہ ہم نے یہ کر لیا. قرآن کیا کہتا ہے, والذین یجتنبون کبائر الاثم, سب سے پہلے تم یہ دیکھو کہ تم کبیرہ گناہوں کے اندر تم نہیں ملوث ہو. ہم نے ان کبائر کو چھوڑ کر صغائر کے پیچھے, مستحبات کے پیچھے, فلاں کے پیچھے, نوافل کے پیچھے, ان چیزوں کو پریورٹی اور افضلیت پہ کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بندہ معاشرے کے اندر کبیرہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو اس چیز کی فکر نہیں ہے. ہم اس کا پاجامہ اور اس کے کپڑے اور اس کے کرتا اور اس کی ٹوپی اور اس کا یہ جو ہے, بولا حضرت یہ کتنا بڑا ہونا چاہیے, فیتا لے کے میں کل چیک کروں گا اور چیک کروں گا کہ یہ کتنا بڑا ہونا چاہیے, کتنا چھوٹا ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. آخری بات, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کے اوصاف چل رہے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں, مومن بندے. ایک فرمایا ان کی صفت یہ ہے کہ اذا ما غضبوا, جب ان کو غصہ آتا ہے انسان کا مزاج ہے, کئی بار میں نے کہا, تو ہم یغفرون, تو فرمایا وہ اس کو ڈھانپ دیتے ہیں. ویسے تو غفر یغفر کا معنی معاف کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی ڈھانپنا بھی ہوتا ہے, یعنی وہ جو غصے کی کیفیت آتی ہے اس پر وہ عفو و درگزر کا پردہ ڈال دیتے ہیں. اور آپ نے پہلے بھی سنا قرآن مجید کے اندر آیا کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم, کہ جو شیطان کی طرف سے چپٹ آ جائے اور شیطان آپ کو پکڑ لے. غصہ حضور نے فرمایا شیطان کی طرف سے ہے, شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے, غصے کو تم پانی کے ساتھ بجھاؤ. تو فرمایا غصہ آ جائے, بل کاظمین الغیظ, غصہ آتا ہے, لیکن فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں, مومنین بندے ہیں, متقین بندے ہیں, توکل کرنے والے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ اس غصے کی حالت میں معاف کر دیتے ہیں. فرمایا اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہوں, یہ جو صفات سورہ شورا کے اندر اب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی. 1-2 صفات اور باقی ہیں, قاری صاحب نے اشارہ دے دیا, بہت دیر سے وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ قرآن فرقان, قرآن ذیشان کے نور سے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے, رحمت فرمائے. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی نورا وہدی ورحمہ, اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.